السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے بخیری و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے لیے میں جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کو کوئی بندہ بھی مس نہ کرے۔ جس طرح کہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا اب ہوا بہت آسان، اب بچے بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پاک پر، اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور اس قرآن کے مطابق جب وہ زندگی گزارے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے جو حالات ہیں وہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزارنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مدرسے یا کسی استاد کے پاس جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم ایسی پلیٹ فارمز کے اوپر جائیں جہاں سے قرآن کی تھوڑی بہت تعلیم جب وہ ہم حاصل کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج میں آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آ رہا ہوں جس کے اوپر آپ بہت ہی آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک کا جو علم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے جو قرآن پاک میں آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کن چیزوں سے منع فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بڑے آسانی طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ باقی بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی عالم کے پاس قرآن پاک کو پڑھیں جا کے، قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش نہ کریں، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن پاک کو اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اوپر خود پڑھ کر، خود سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ کسی علماء کے پاس چلے جائیں اور اس عالم سے جا کر اس کے بارے میں پوچھیں اور اس کے بعد اس کو مکمل اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں۔ تو قرآن کی یہ جو سمجھ بوجھ ہے، اس کے لیے یہ ایک اپلیکیشن آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں جو آپ کے تمام سب لوگوں کے موبائل میں ہے۔ تو چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر اس اپلیکیشن کے اوپر۔ اس اپلیکیشن کا نام ہے میرے دوستو بھائیو اسلام 360۔ تو جس کے پاس بھی اسلام 360 کی اپلیکیشن نہیں ہے وہ اس کو پلے اسٹور میں سے جا کے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس اسلام 360 کی اپلیکیشن بہت ہی مفید اپلیکیشن ہے، لیکن اس کا یہ جو پارٹ ہے نا، یہ والا کیا اس کو کہتے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی کا پارٹ، ڈو اینڈ ڈونٹ کا جو اس کا ہے، اس کے اوپر آپ چلے جائیں تو یہاں پر جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ڈو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ایسی آیت جس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا، اور ڈو ناٹ کا مطلب ہے، ڈونٹ کا مطلب ہے کہ جس چیز کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو ہم اس میں سے کوئی بھی ایک آیت لے لیتے ہیں، تو اس کو صرف بتانے کے لیے آپ کو مثال کے طور پر کہ اس آیت کے بارے میں جب کہاں پہ حکم کرنے کا کیا گیا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کا تو ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، اس میں بہت دیکھیں نا، اس میں آئے تو آئے صورت کے حساب سے بھی ڈیٹا ہے اور پارے کے حساب سے بھی ڈیٹا ہے۔ تو یہ سورۃ ملک ہم لے لیتے ہیں یہاں سے۔ اب سورۃ ملک ہے تو اس میں ڈو اینڈ ڈونٹ کے بارے میں بتایا گیا، جس طرح یہ پہلی حدیث ہے، پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر ترجمہ تو لکھا ہوا ہے، اب ترجمہ سمجھ کر بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے خود سے اگر آپ عالم نہیں ہیں تو۔ لیکن اس کے نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس پوری کی پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ ایک دو لفظ میں نکال کر انہوں نے بتا دیا۔ اب اس آیت میں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ڈو مطلب کرو، امر یعنی کرو، اوامر ہے۔
تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نیک عمل کرنا، یعنی اس پوری کی پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل کرو۔ اب اس نیک عمل کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے زندگی کو اور موت کو دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم سارے انسانوں کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرے گا اور کون برے کام کرے گا، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو مین حکم آیا ہے وہ یہی ہے کہ نیک عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس آیت میں نیچے اللہ تعالیٰ بھی حکم کر رہے ہیں کرنے کا، یعنی ڈو کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تخلیق الہی میں غور و فکر کرو، یعنی کس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے، پھر زمینیں بنائیں، پھر پیدائش کی آپ کی، تو ایسی پیدائش کی جس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انسان کو حکم کر رہے ہیں کہ میری اس تخلیق کو غور و فکر کرو، اس تخلیق کے اوپر غور و فکر کرو۔ اسی طرح دوستو تیسری آیت ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں منع کر رہے ہیں، کرنے کا حکم نہیں بلکہ روکنے کا حکم ہے، رکنے کا کہا جا رہا ہے کہ رک جاؤ۔ اب کس چیز سے رک جاؤ؟ رب کا کفر کرنا، یعنی رب سے کفر کرنے سے رک جاؤ، یعنی آپ کفر کرنے سے رک جاؤ۔ اس آیت کے اندر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کفر نہیں کرنا رب کے ساتھ۔ اسی طرح قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رکنے کا کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، ڈونٹ، نہیں کرنا، نہیں کرنے کا حکم ہے، رکنے کا حکم ہے۔ کیا نہیں کرنا؟ کس چیز سے رکنے کا حکم ہے؟ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا، یعنی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا حکم ہے کہ جو بھی پیغمبر آپ کو بتائیں اس کو لے لیں، اس سے انکار مت کریں، اس سے جھٹلائیں مت۔ تو جو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ سراسر گمراہی میں ہیں۔ تو اسی طرح اگلی ہماری آیت ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی و دفع دور ہوں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ دعوت و حق کو توجہ سے سننا ہے۔ اس سے جو پیچھے والی آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا نہیں، اور اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ دعوت حق، یعنی وہ دعوت جو پیغمبر لے کے آئے ہیں وہی حق ہے، دعوت حق کو توجہ سے سننا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کرنے کا، غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرنا، یعنی کہ تنہائی میں اگر آپ ہیں، اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اکیلے ہیں، تو اس حالت میں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر کرنا کیا ہے کہ رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، رب کی طرف لوٹنے کا یقین، یعنی 2 حکم اس کے اندر آئے ہیں۔ 2 چیزوں کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے کہ یہ 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی طرف لوٹنے کا یقین جو ہے وہ رکھنا ہے۔
اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ رب کی قدرتوں پر غور و فکر کرنا، یعنی کہ رب کی جتنی بھی قدرتیں ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پرندے بیان کیے ہیں کہ کس طرح پرندے کبھی آسمان کے اوپر اپنے پر کھولے ہوئے اڑتے ہیں اور کس وقت جب وہ سمیٹے ہوئے اڑتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انہیں ہوا و فضا میں تھاما ہوا ہے؟ تو اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کی قدرتوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر جو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ تو اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، یعنی بھروسہ صرف اللہ ہی کی ذات پر کرنا ہے۔ تو جو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے وہ صریح گمراہی میں ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تھی سورۃ ملک۔ سورۃ ملک 30 آیتوں کی ایسی صورت ہے کہ جس کے پڑھنے والا جو ہے وہ کیا قبر میں اس آیت کو اپنے ساتھ پائے گا، اور یہ اس کی شفاعت کرائے بغیر یا وہ اس سے دور نہیں کی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، کوشش کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کریں۔ چھوٹی سی صورت ہے، 3 سے 4 منٹ آپ کو لگیں گے اس کو پڑھنے کے لیے، اور اب تو آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمائے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 30 حکم ہیں۔ پہلا حکم نیک عمل کرنا، دوسرا حکم اللہ کی تخلیق پر غور کرنا، تیسرا حکم رب کے کفر سے بچنا، چوتھا حکم کہ پیغمبر کی دعوت کو نہیں جھٹلانا، پانچواں حکم کہ دعوت حق کو توجہ سے سننا ہے، چھٹا ہے غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرنا ہے، ساتواں ہے کہ رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہے رب کی قدرتوں پر غور فکر کرنا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ بچے جن کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ باقی میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں پہ علماء حضرات سے آپ نے رائے لینی ہے۔ تو اس کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اور اسلام 360 کی جو اپلیکیشن ہے وہاں پہ کھول کر خود ڈو اور ڈز والی جو ان کا جو فیچر ہے اس کو استعمال کریں، اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور اس کے ساتھ جڑے رہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔